تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ اور یاد رکھو مکہ کا مشرک اور ابو جہل سب سے بڑی دشمنی محمد مصطفیٰ کے ساتھ اس کو کس مسئلہ میں تھی؟ صرف قرآن کے مسئلہ میں۔ کس مسئلہ میں؟ صرف قرآن کے مسئلہ میں سب سے بڑا دشمن۔ اور آج بھی ابو جہل کی فکر، ابو جہل کا کریکٹر، چاہے اوپر نعرہ کچھ ہو، بعض وہ ہیں جو توحید کے نعرے بھی لگاتے ہیں لیکن گندگی سے نکلے نہیں، اسی طرح گندے جراثیم موجود ہے۔ تو آج بھی وہی فکر موجود ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے خود فرمایا میرا پیغمبر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو تو صادق کہتے ہیں، بالکل کیا کہتے ہیں؟ صادق امین۔ آپ کی بات کو تو سچا مانتے ہیں۔ جی پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے، جی کوئی تمہیں سمجھ نہیں سمجھ گئے جی۔ کہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کی بات کو کیا مانتے ہیں؟ سچ آپ کے کردار کو سچا مانتی ہیں، آپ کے قول کو سچا مانتی ہیں، آپ کی بات کو سچا مانتی ہیں، آپ کو تو صادق امین کہتی ہیں، لیکن انہیں مروڑ کہاں سے پڑا؟ بخار کہاں سے؟ جی اندر کی گندگی نکلی سامنے کیوں آئی؟ فرمایا اس لیے انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کے مکذب ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اور جان بوجھ کے یجحدون، جان بوجھ کے ضد لگائی ہوئی ہے قرآن مقدس کے ساتھ۔ اور ساری آیات اللہ اکبر۔ اتنا پتہ لگ گیا کہ پیغمبر سے اصل دشمنی کس سے تھی؟ قرآن سے۔ قرآن پڑھنے سے۔ جب تک میرے نبی نے قرآن سنانا نہیں شروع کیا آپ کا دنیا کے نقشے پہ ایک بھی دشمن نہیں۔ بالکل نہیں۔ کہو مولویوں کو کچھ ثابت کرے۔ اقرا، نزول اقرا سے پہلے میرے نبی کا کوئی دشمن نہیں۔ تو پتہ چلا وہ میرے نبی کے کردار کو مانتے تھے، گفتار کو مانتے تھے، پیغمبر کے حسن و جمال کو مانتے تھے، آپ کے اخلاق کو مانتے تھے، عادات کو مانتے تھے، خصائل کو مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری باطنی سب کچھ مانتے تھے، لیکن ان کو اصل دشمنی کس سے تھی؟ قرآن سے۔ اور آج کے ابو جہل کو بھی اصل دشمنی کس سے؟ قرآن سے۔ بولو آج کے ابو جہل کو بھی اصل دشمنی کس سے ہے؟ قرآن سے۔ کل کے ابو جہل کو بھی دشمنی کس سے تھی؟ قرآن سے۔ تھوڑا فرق ہو گیا، پرانا ابو جہل وہ ابو الحکم تھا، یہ شیخ الحدیث ہے، جعل الحدیث ہے، اس نے تھوڑا لقب بدل دیا۔ فکر وہی کھڑی ہے، اندر وہی پلیتی، تیرے اندر بار پلیتی ہے، یہ اندر بار پلیتی وہی فکر۔ تو کیا اور مسئلہ ہے کہ سارے قرآن کے منکر تھے، سارے قرآن کی وجہ سے دشمنی کرتے تھے؟ نہیں، کچھ کچھ ایتے کچھ جیسے آج مولوی ہے عظمت قرآن پہ جلسے ہو رہی، اور کیا کہتے ہیں حافظ کے باپ کو تاج پہنایا، تو حافظ ہوا بنتی تو مشرک، پھر کیا پہنایا جائے گا؟ ختموں پہ قرآن پڑھنے والا حافظ، قرآن کو بیچنے والا، یہ سنایا جاتا ہے۔ قرآن اتنی عظمت، کئی عظمت قرآن، یہ تعویذ لے کے جاؤ تو ماشاءاللہ ہتھیلی پہ سرسوں پیدا ہو جائے، بیمار نہیں ہوگا۔ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ حافظ قرآن خود بھی بیمار ہو رہا ہے، اور ملا والا تعویذ اوپر لٹکاؤ تو کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ یہ فلسفہ ہے، یہ عظمت قرآن ہے۔ ایک حرف پڑھو اتنی نیکیاں، میں نے کہا ساری عظمت برحق
جی لیکن جو اللہ نے عظمت بیان کی وہ ذرا وہ ہے حاکمیت قرآن. بے شک جب تک قرآن مقدس کو سارے علوم پہ مہیمن قیم حاکم نہیں مانے گا، خدا کی قسم اس وقت تک ابو جہل اور تیرے اندر کوئی فرق نہیں ہے. لاکھ دعوے کر لکھ دعوے کر، دعووں سے جہاں بات نہیں بنے گی، قرآن کی عظمت کو ماننا ہوگا. بے شک ٹھگی شگی نہ لا. جی